بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ میرے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔ لندن سے خبریں ہیں جی کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز اور جنید صفدر، یہ لوگ جی فوری طور پر لندن سے روانہ ہو چکے ہیں، اور منزل ہے ان کی سوئٹزرلینڈ، اور مزید یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اچانک لندن سے جانے کو فرار کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا گرفتاری کا خوف ہے جو انکشافات کل سید تسنیم حیدر نے کیے ہیں، یا پھر ویزے کی جو درخواست میاں صاحب کی ہے اس کے حوالے سے جانا ضروری ہو گیا تھا؟ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈاکٹرز نے میاں صاحب کو وطن واپسی سے پہلے امریکہ علاج کی غرض سے جانے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہو چکی ہیں جی، اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کے دن کی۔ تو اس پر اب جو کیا چہ مگوئیاں ہیں، کیا افواہیں ہیں، ان میں کیا صداقت ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ میں رات کے اس پہر آپ کو اس اپنی ویڈیو میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ خبریں کچھ یوں ہیں جی کہ آج خبر یہ آئی کہ میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور جنید صفدر جو کہ محترمہ مریم نواز کے صاحبزادے ہیں اور جنید صفدر کی اہلیہ ہیں، یہ ساری فیملی جو ہے فوری طور پر یہ آج لندن سے روانہ ہوئی ہے، اور منزل ان کی یورپی ممالک ہیں، اور اس کے پہلے پڑاؤ میں یہ سوئٹزرلینڈ ٹھہریں گے، اور طے یہ ہوا ہے کہ یہ چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں جی یورپ میں۔ اور جو ان کا پلان ہے وہ کچھ اس طرح سے شیئر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے قریب کوئی 5 ممالک ہیں یورپ کے، اور 10 دن ہیں ان کے پاس۔ 10 دن میں انہوں نے 5 ملکوں کی سیر کرنا ہے۔ اب اس پر 2 رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ شور ہے سوشل میڈیا پر کہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ اب بھاگنے کے پیچھے لاجک کیا بتائی جا رہی ہے کہ کل نون لیگ کے ہی ایک جو ان کی زبانی ترجمان ہیں، سید تسنیم حیدر ان کا نام ہے، تعلق ان کا گجرات سے ہے پاکستان میں، اور انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف نے کی ہے، اور اسی طرح سے عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کی منصوبہ بندی بھی میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کر کی، اور خود کو انہوں نے سید تسنیم حیدر نے اس کا گواہ بتایا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ملوایا تھا نواز شریف صاحب سے ناصر بٹ نے، اور تعارف یہ کرایا کہ یہ ڈنڈی پٹی کے بڑے مضبوط ہیں گجرات میں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ شوٹر دیں گے گجرات میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے لیے۔ میں نے جب انکار کیا تو مجھے بتایا گیا، ناصر بٹ نے بتایا کہ ہم نے شوٹر کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ انکشافات تھے، اور نہ صرف یہ، سید تسنیم حیدر نے یہ کہا کہ انہوں نے باقاعدہ لندن پولیس کو جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور ان کے وکیل ان کے ہمراہ تھے، اور ایک پاکستانی ہے وہاں پر جی، بزنس مین ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، طارق چودھری غالباً ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ میں کمپلیننٹ ہوں، اور میں نے یہ شکایت لندن پولیس کو درج کروائی ہے، اور 3 گھنٹے کہہ رہے ہیں جی ہم نے پولیس میں کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور اس ساری جو پیش رفت ہے، اس کے پس منظر میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لندن پولیس اگر گرفتار نہ بھی کرے میاں نواز شریف کو، ان کی صاحبزادی کو، تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ ان کو پوچھ گچھ کے لیے ضرور بلوا سکتے ہیں۔ یہ کب بلوائیں گے اب اس کا انتظار ہے۔ ادھر سے ناصر بٹ صاحب نے بھی آج جی سنا ہے کہ انہوں نے بھی لندن پولیس میں ڈی فیم کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ سید تسنیم حیدر کے خلاف پولیس کو دے دی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ مبینہ طور پر ایک خوف تھا، ایک قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف نے عافیت جانی کہ وہ فی الحال لندن کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ اب دوسری جانب جو لندن سے کچھ رپورٹرز نے بتایا ہے، میڈیا ہاؤسز نے بتایا ہے، وہ خبر کچھ اور ہے۔ اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب گئے ہیں ایگزٹ کرنے کے لیے لندن سے، یہ ضروری تھا ان کے ویزا کے لیے، کیونکہ برطانوی قانون کے مطابق آپ وزٹ ویزا پر 6 ماہ سے زائد قیام لندن میں، برطانیہ میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو 6 ماہ کے بعد ایک بار ملک چھوڑنا ہوتا ہے، اور دوبارہ پھر اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ لندن میں آنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ کرونا کے دوران وہ ویزا پروسیس بند تھا،
میاں نواز شریف کو سہولت ملتی رہی، ان کا ویزا جو ہے اس میں توسیع بار بار ملتی رہی۔ لیکن جب کورونا کے بعد زندگی بحال ہوئی تو پھر کہا گیا ان کو جی کہ اب آپ تو اس پر میاں صاحب اپیل میں گئے ہوئے ہیں ویزا توسیع کے لیے۔ آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی ویزا توسیع کی جو درخواست ہے وہ واپس لے لی ہے، اور اب یہ قانونی پیش بندی آپ کہہ لیں، تقاضا کہہ لیں، اس کے تحت آج ضروری تھا کہ 6 ماہ چونکہ پورے ہو چکے ہیں، پہلے ہی ان کو قیام سے زائد ہو چکے ہیں، تو اب میاں صاحب کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایک بار برطانیہ کو چھوڑیں اور اس کی سرحد سے پار جائیں، ایگزٹ کریں اور دوبارہ وہ انٹری دیں۔ تو اس کے لیے جی انہوں نے یہ سوچا، یہ طے کیا ہے کہ ہم کچھ دن گزارتے ہیں یورپ میں، فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزاریں گے، گھومیں پھریں گے، سیر کریں گے، اور ذہنی طور پر ہم توانا ہو جائیں گے اور تازگی حاصل کر لیں گے۔ یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا۔ اب یہاں جو ایک سوشل میڈیا پر طوفان بپا ہے، جو تجزیہ نگار ہیں، کچھ جو اینٹی آپ ان کو نون لیگ کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بحران کی زد میں ہے، پاکستان کی معیشت انتہائی دگرگوں ہے، پاکستان میں ایک بڑی تقرری کو لے کر بڑا شور بپا ہے، تو ایسے میں میاں صاحب کو کیا سوجی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، ان کی صاحبزادی کے ہمراہ وہ جا پہنچے ہیں یورپ میں، اور اچانک یہ راتوں رات ان کو یورپ نکلنے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی دور دور تک ایسا گمان نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ ہاں، امریکہ جانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کل پرسوں سے ایک سوشل میڈیا پر تصویر اور ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لندن میں محترمہ مریم نواز اور ان کے صاحبزادے جنید صفدر جو ہیں وہ قطار میں کھڑے ہیں، اور یہ قطار ہے امریکی ویزا کے حصول کے لیے کھڑے لوگوں کی۔ تو اس پر بھی باتیں ہوئی کہ دیکھیں جی ان کے پروٹوکول کتنے شاہانہ ہوتے ہیں اپنے ملک میں، اور وہاں برطانیہ میں یہ عام انسانوں کی طرح، عام شہریوں کی طرح قطاروں میں لگے ہیں۔ تو مریم نواز، جنید صفدر، خبریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ امریکہ کا ویزا حاصل کر رہے ہیں، اور آج خبر یہ بھی آ گئی کہ محترمہ مریم نواز اور جنید صفدر کے بعد نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کو ان کے ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ امریکہ علاج کی غرض سے جائیں، اگر آپ وطن واپسی کا ارادہ باندھ رہے ہیں تو آپ پہلے امریکہ علاج کے لیے چلے جائیں۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، اب اس کے پیچھے بھی ایک افواہوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ میاں صاحب سمجھ رہے ہیں کہ لندن میں ان کے لیے مستقبل میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، تو وہ پہلے سے ہی امریکہ جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اور اب یہاں ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں کہ آج جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ آج احمد نورانی جو ہیں وہ جنگ جیو سے وابستہ رہے ہیں، آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک سٹوری بریک کر دی ہے آج کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثہ جات، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، بہو، سب کے انہوں نے کھول کر سامنے رکھ دیے ہیں، اور بتایا یہ ہے کہ 6 سال جو دورانیہ ہے ان کا بطور آرمی چیف تعیناتی کا، اس کے دوران ان کے اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ خبر جب آئی ہے اور اس پر اسحاق ڈار کا رد عمل آیا، وفاقی وزیر خزانہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایف بی آر سے جس کسی اہلکار نے یہ حساس اور انتہائی ذاتی نوعیت کا ڈیٹا جو ہے وہ عام کیا ہے، باہر لیک کیا ہے، تو اس پر اس کی باز پرس کی جائے گی، اور انہوں نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پہلے شاید اس خبر کو لوگ ڈرتے ہوئے کھل کر شاید اس پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن جب اسحاق ڈار نے اس پر تحقیقات کا حکم صادر کر دیا تو اس پر پھر اس کے بعد لوگ اس پر کھل کر بولنے لگے ہیں۔ اب یہاں پر کہنے والوں کا تو یہ کہنا ہے جی کہ یہ حکومت نے دانستہ طور پر کیا ہے، اور یہ شاید مقصود اس کا جو اس وقت ایک دباؤ ہے حکومت پر تقرری کے حوالے سے، وہاں اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا تھا، نیچے دکھانا تھا، یا اپنا ہاتھ دکھانا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت حالات خوشگوار نہیں ہیں اس تقرری کو لے کر۔ حکومت اور خاص طور پر لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف کچھ اور چاہ رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سوچ کے مطابق نہیں کر رہی۔ تو اس پر جی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس نقطے تک جا پہنچا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے مسلز جو ہیں، قوت بازو، وہ دکھانے پر تلے ہیں۔ تو اسی کا شاخسانہ ہے کہ
کل جو لندن میں پریس کانفرنس ہوئی تھی سید تسنیم حیدر کی، اس کو بھی کچھ لوگوں نے جوڑا تھا دوسری جانب سے کہ یہ میاں نواز شریف کو ذرا انہوں نے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بتایا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. اور آج دوسری جانب سے جب یہ ایک اثاثہ جات کی سٹوری سامنے لائی گئی ہے، اس پر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ جوابی وار تھا میاں نواز شریف کا کہ ہاں ہمارے پاس بھی کچھ پتے ہیں جو ہم نے سینے سے لگا رکھے ہیں. تو لوگوں کا، یہ سیانے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کا ڈیٹا جو ہے اس تک عام آدمی کی اور ایک صحافی کی رسائی کیسے ہوگی، اور وہ بھی اتنی بڑی شخصیت کی جہاں پر جلتے ہیں بہت کے جاتے ہوئے. تو مبینہ طور پر تو یہ بات حکومت پر آتی ہے کہ ان کی ایما سے مرضی کے بغیر کیسے ڈیٹا لیک ہو گیا، اس پر بات ہو رہی ہے. تو ناظرین صورتحال مزید گمبھیر، اس میں گنجل اتنے پڑتے جا رہے ہیں، اتنے پیچ و خم ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. چکرا کے رکھ دیا ہے اس نے سیاسی پنڈتوں کو بھی، تجزیہ نگاروں کو بھی. تو ہم تو یہی کہیں گے جی کہ اب میاں نواز شریف جو ہے وہ اچانک فرار، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرار ہوئے، وہ فرار نہیں ہوئے بلکہ وہ کچھ دن کے لیے گئے ہیں اور 10 دن کا اعلان کیا گیا ہے. 10 دن کے بعد وہ دوبارہ آ جائیں گے لندن میں اور وہ قانونی تقاضا پورا ہو جائے گا توسیع کے لیے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کو لندن میں قیام کی قانونی اجازت مل جائے گی، یعنی ان کے ویزا میں توسیع کر دی جائے گی. رہی بات تسنیم حیدر کے کیس کی، پولیس کی، تو یہ اب کل پرسوں تک سامنے آ جائے گی صورتحال کہ لندن پولیس کیا رد عمل دیتی ہے تسنیم حیدر کی درخواست پر، اور دوسری جانب جو درخواست ان کے خلاف ناصر بٹ نے دائر کر رکھی ہے. تو جو موجودہ صورتحال ہے حکومت کی اور بڑوں کی، اس میں تو میرا حال ہے وہی بات صادر آتی ہے کہ پیار تے جنگ وچ جائز سب. وہ کہندا ہے پیار تے جنگ وچ جائز سب، میں کہنی ہوں ہیرا پھیری نہیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا خصوصی ولاگ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی رائے کی روشنی میں مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے.